اوکے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج سب سے پہلے کہ فائنینشیل مارکیٹس کے اندر اسپیشلی اگر آپ پاکستان میں موسٹلی زیادہ تر لوگ اس وقت پاکستان میں ہیں تو میں ان سے پاکستان کے لحاظ سے بات کروں گا کہ پاکستان میں جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، کیونکہ پاکستان میں I was the first person who started the foreign exchange market or commodity brokerage house back in 1988. اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو 1988 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس وقت پہلا بروکریج ہاؤس پاکستان میں 1988 میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور I guess almost like 32 years ہو گئے پاکستان میں. لیکن جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں رہا اور جو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری کوشش ہے لرن ٹریڈ کی کہ کسی طریقے سے وہ جو ایجوکیشن لیول ہے جو پاکستان میں نہیں مل سکا اسپیشلی انویسٹمنٹ کے طور پہ، کہ لوگ ٹریڈرز ہم نہیں ڈیولپ کر سکتے، لوگوں کو اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، انویسٹمنٹ ایجوکیشن موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ لوز کرتے ہیں اور لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کی نالج نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ لرن اینڈ ٹریڈ ہم نے سٹارٹ کیا کہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائی جا سکے اور ان کو سکھایا جا سکے اور اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کیا جا سکے نئی جنریشن کو کہ اس میں کتنا اسکوپ ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا اگر آپ کمپیریزن کرنے کے لیے جائیں تو انویسٹمنٹ نارملی جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہے، اگر میں اس کی بات کروں تو پاکستان انڈیا کے اندر تقریباً کوئی 16.5 ملین اکاؤنٹس موجود ہیں، جو انویسٹرز موجود ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرتے ہیں. اور اگر بنگلہ دیش میں کہا جائے تو تقریباً 7 ملین سے زیادہ انویسٹرز موجود ہیں جو بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو ہمارے سی ڈی سی میں جو اکاؤنٹس ہیں وہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ انویسٹرز موجود ہیں. تو یو کین امیجن کہ پاکستان میں کتنا بڑا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا اسکوپ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی آلموسٹ برابر ہے، اور اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ابھی بہت بڑا روم ہے. اور اس پروفیشن کے اندر، کیونکہ اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس پروفیشن کی، جو فائنینشیل فیلڈ کے اندر جو اسپیشلی اسٹاکس، کموڈیٹیز، فارن ایکسچینج کی ہے، اس میں اتنا بڑا روم ہے کہ آپ خود کام کر سکتے ہیں ایز این انٹرپرینیور. نو آئیڈیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لوگوں کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ اوکے. تو پاکستان میں جتنا اسکوپ ہے اس پروفیشن کا، اور اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے، اور جو ان حالات کے بعد جتنی ان امپلائمنٹ موجود ہے اور جتنے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایم بی اے کر کے بچے نکل رہے ہیں، جو ماسٹرز کر رہے ہیں، جو ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اندر گریجویشن کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی جاب اویلیبل نہیں ہے. اور اگر وہ جاب اویلیبل نہیں ہے تو ایجوکیشن کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں. ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائے، آپ کو انٹرپرینیور بنائے اور آپ انٹرپرینیور بن کے کام کریں. تو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا وقت، اپنی چیز، اپنی ایفرٹ پٹ کر کے بہت اچھا پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور اپنی لائف کے لیے بہت بہتر ڈیسیشن لے سکتے ہیں. تو فارن ایکسچینج ٹریڈنگ ہو یا کموڈیٹی ٹریڈنگ ہو یا اسٹاک ٹریڈنگ ہو یا آپ میوچل فنڈ میں چلے جائیں، اس میں اتنا اسکوپ ہے پاکستان میں کیونکہ ابھی تک اویئرنیس نہیں ڈیولپ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. پاکستان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے جو فائنینشیل مارکیٹس کو پروموٹ کرتے ہوں اور لوگوں کو پروموٹ کرتے ہوں. یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. امریکہ میں جو ایک کموڈیٹی بروکر ہے یا جو اسٹاک بروکر ہے، اس کی ایوریج سیلری $75,000 پر ایئر ہے، اور جو فوریکس ٹریڈر ہے اس کی تنخواہ تقریباً $1,12,000 ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹاکس اور کموڈیٹیز اور فوریکس میں جو فرق ہے، فورن ایکسچینج مارکیٹ جب میں نے 32 سال پہلے اسٹارٹ کی تھی، جب پیفکس مارکیٹ میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا ایز اے اسٹاک بروکر،
اور اسٹاک بروکر کے بعد پھر میں نے اسٹارٹ کیا کموڈیٹیز میں فورن ایکسچینج کے اندر بہت کام کیا. تو اس وقت جو مارکیٹ تھی وہ بلینز میں تھی, $500 billion کی مارکیٹ تھی, جو آج 32 سال کے بعد تقریباً 7.5-8 ٹریلین ڈالرز کی مارکیٹ ہو گئی. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, مگر دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے, جو 70 ٹائمز بڑی ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے, 70 times. So it's so huge, it's such a huge market. اور ہیوج مارکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہیوج مارکیٹ کا مطلب ہے کہ یو ہیو سو مچ لکوڈیٹی. اور لکوڈیٹی جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ the buyer and sellers are available. جب آپ خریدنا چاہیں آپ خرید سکتے ہیں, جب آپ بیچنا چاہیں آپ بیچ سکتے ہیں. So that is what the liquidity is. تو جو پاکستان, اور جو میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی تھی پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں, کہ انڈیا میں اتنے زیادہ انویسٹرز موجود ہیں کہ وہاں لکوڈیٹی کی پرابلم نہیں ہوتی. جو ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں ہم کمپیئر کریں تو پاکستان میں ہمیں لکوڈیٹی کی پرابلم ہے, کیونکہ اتنے انویسٹرز نہیں ہیں. تو جب لکوڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے تو اس مارکیٹ میں اسٹیبلٹی بھی نہیں رہتی, اور اسٹیبلٹی نہیں رہتی تو مارکیٹ سے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ پیسہ لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ بیچنا چاہیں وہ بیچ نہ سکیں, اور جب وہ خریدنا چاہیں جب وہ خرید نہ سکیں, جب لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم. تو یہ بیسک ایک میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ ان مارکیٹس کا, کہ جو کموڈیٹیز, اسٹاکس اور ایف ایکس مارکیٹ ہے, فاریکس مارکیٹ ہے, اس میں کیا اسکوپ ہے اور کیا نہیں ہے. تو میں ہمیشہ انکریج کروں گا اپنے ان سارے اسٹوڈنٹس کو, ان لوگوں کو جو گریجویٹ ہوئے ہیں, ان کے لیے بہت آئیڈیل چیز ہے کہ وہ اس پروفیشن کے اندر آئیں. مگر اس پروفیشن میں آنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. کہ آیا جب آپ اگر فورن ایکسچینج ٹریڈر, ایف ایکس ٹریڈر بنتے ہیں, یا کموڈیٹی ٹریڈر بنتے ہیں, یا آپ اسٹاک ٹریڈر بنتے ہیں, اسٹاک بروکر بنتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے جس سے آپ ایک کامیاب بروکر, انویسٹر بن سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں آج سب سے پہلے کہ کیا کیا چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں. تو نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایک پراپر ٹریننگ. اور جب تک آپ کو ایک پراپر ٹریننگ نہیں ملتی ہے, اور دنیا میں کیونکہ ہر اس کے ایگزامز موجود ہیں, اور جیسے سیریز 3 کموڈیٹیز کے لیے ہے, سیریز 7 جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے لیے ہے, اسی طرح میوچل فنڈ کے لیے ہے, اور اب تو پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں اسپیشلی کموڈیٹیز اور میوچل فنڈ اور اسٹاک کے بروکرز کے لیے. لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو دنیا میں, یورپ میں اور امریکہ میں موجود ہے. مگر سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو سیکھنا ضرور ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں اور آپ کو ایکسپیرینس نہیں آئے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں جا کے کوئی پیسہ کما سکیں. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ کو میں بولوں کہ کوئی آپ بزنس اسٹارٹ کریں اور بغیر سوچے سمجھے آپ بزنس شروع کر دیں, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اس سے پیسہ کما سکیں گے؟ وہ ایک لت کی طور پہ تو ہوگا, ایک آپ جوا کھیل رہے ہوں گے کہ آپ نے بغیر کسی ریسرچ کے اور بغیر پلاننگ کے, بغیر کسی پلاننگ کے جب اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایکسپیرینس بھی نہ ہو, تو اس کے چانسز 1% ہی ہوتے ہیں کہ وہ بزنس کامیاب ہے. تو سیم از دا کیس ود دا فائنینشیل مارکیٹ, جہاں آپ کو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ نے اس کی پراپر ٹریننگ نہیں لی ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں, نہ اپنے لیے اور نہ آپ اپنے انویسٹرز یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ لینی ہے, بکس پڑھنی ہے, اور ان بکس میں کچھ بکس کا حوالہ بھی دے دوں گا آپ کو کہ کون کون سی ایسی بکس ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی نالج گین جو آپ کی اسپیشلی ٹریننگ کے لیے کام آئے گی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹو ڈیولپ ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے وہ ملتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر
ایک آدمی جب انٹرویو دینے جاتا ہے تو وہ لوگ نارملی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو فریش گریجویٹ ہوں، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میرے پاس مینس کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہے. لیکن اس فائنینشیل فیلڈ کے اندر اگر آپ ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں اور آپ کا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ پاسٹ کو پڑھنا شروع کر دیں کہ پچھلے 10-15 سال، پچھلے 25 سال اور 30 سال میں کیا ہوتا رہا، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ جب آئیں گے تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. آلدو وہ ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا کہ آپ اس میں فزیکلی موجود تھے، لیکن پھر بھی آپ کو اتنی نالج آ جائے گی کہ پاسٹ میں کیا ہوا، کہ پچھلے 25 سال یا 20 سال یا 10 سال میں اس مارکیٹ میں کیا ہوتا رہا ہے. تو آپ کے لیے وہ ایک اجنبی نہیں رہے گی مارکیٹ، اور آپ کو ایک اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ مارکیٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں تھی 10 سال پہلے، آئل پرائس کہاں تھی، تو گولڈ پرائس کہاں تھی، اور کرنسی مارکیٹ کیا تھی، اور اسٹاک مارکیٹ کہاں تھا. تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مارکیٹ کہاں سے آ رہی ہے اور آپ کہاں جانے کے لیے تیار ہیں. تو ٹریننگ اور ایکسپیرینس، یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس مارکیٹ کے لیے.